محترم سامعین، آپ نے کئی کتابوں میں زمانۂ جاہلیت کا لفظ پڑھا ہوگا، خطیبوں سے یہ لفظ سنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے کے دور کو زمانۂ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ 6 صدی عیسوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدی ہے، وہ جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے۔ ان مذاہب میں اتنی تحریف، رد و بدل اور ترمیم ہو چکی تھی کہ ان کو اصل شکل میں پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر ان مذاہب کے بانی انبیاء دنیا میں تشریف لے آتے تو وہ خود بھی ان مذاہب کو ہرگز نہ پہچانتے، اور وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ وہی مذہب ہے جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہودی مذہب چند بیجا رسموں کا نام تھا۔ ویسے بھی یہودیت ایک خاص نسل کا مذہب ہے جو اس نسل کے علاوہ کسی کو بھی یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ ایسا داخل ہوا کہ عیسائیت بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ سب ہی کچھ جو بت پرستی میں ہوتا تھا وہ عیسائیت کے نام سے ہوتا رہا۔ ایران کے مجوسی عناصر اربع کی عبادت کرتے تھے، جن میں سب سے بڑا عنصر آگ تھا، اور انہوں نے آگ کی پرستش کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور آتش کدے تعمیر کر رکھے تھے۔ جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں 6 صدی عیسوی میں بت پرستی پورے عروج پر تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صدی میں ہندو مذہب کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تھی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود اس کعبہ کے اندر اور اس کے صحن میں 360 بت تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ وہ شراب اور جوئے کے رسیہ تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے گناہوں کو تہہ تیغ کر دیتے تھے۔ عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ مویشیوں اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ کچھ کھانے مردوں کے ساتھ مخصوص تھے، عورتیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ عربوں کی گٹھی میں پڑی تھی۔ بعض جنگوں کا سلسلہ 40 سال چلا، اور ہزاروں آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مرحوم زکی کیفی نے ان کے بیک گراؤنڈ کو کیفیات میں اس طرح ذکر کیا ہے: تھی ظلمتیں ہی ظلمتیں، ادھر ادھر یہاں وہاں، تھی ظلمتیں ہی ظلمتیں، ادھر ادھر یہاں وہاں، محیط ابر کفر تھا، چمک رہی تھی بجلیاں، بٹک رہی تھی زندگی، مثال گرد و ناتواں، نہ ہم سفر نہ راہ گزر، نہ راہ برو نہ کارواں۔ مختصر یہ کہ وہ زمانہ واقعی جاہلیت اور ظلمت کا زمانہ تھا، اور ظلمت بھی کسی ایک علاقے تک محدود نہ تھی بلکہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک ایسے مصلح کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ روشن کرے۔